رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے. کچھ لوگ بڑے ترم خاں ہوتے ہیں نا, کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. سن لو, اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا. اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو, اور تم بھی لوگوں کو مناؤ. تو سید الطائفہ جنید بغدادی یہاں تک فرماتے ہیں اگر تجھے بکری کا دودھ دونے کی ذمہ داری نہیں ہے تو بکری کا تھن دیکھنے سے بھی اپنی آنکھوں کو بچایا کر. جس مذہب میں بکری کا تھن دیکھنا بکری کا تھن دیکھنے سے بچنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے, اس مذہب کے اندر زنا دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس مذہب کے اندر گندی فلمیں دیکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اے میری قوم کے جوانوں, ہمیں اپنے رستے سے ہٹانے کے لیے کبھی نشہ, کبھی شباب, کبھی کیا, کبھی گیم, کبھی کیا, کبھی کیا, کبھی کیا, اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ہوش کے ناخون لو اور نشے سے بچو. نشہ تباہ کر رہا ہے, نشہ قسطوں میں انسٹالمنٹ پر مار رہا ہے, اور یاد رکھنا نشہ کرنے والا دنیا میں بدترین بیماریوں کا شکار ہوتا ہے, اور آخرت میں جو اس کا انجام ہے وہ تو ہے ہی ہے. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے دنیا میں شراب کا صرف ایک گھونٹ پیا ہوگا, ایک گھونٹ, اور بغیر توبہ کے مر گیا, جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا یا تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح. صرف ایک گھونٹ جس نے شراب کا پیا, جس نے ایک مرتبہ نشہ کیا, وہ قبر سے اٹھے گا یا تو چہرہ سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح. مجھے بتاؤ اگر چہرے پر پھنسی نکل جائے تو میرا جوان بے چین ہو جاتا ہے, اسکول نہیں جاتا, کالج نہیں جاتا, دوستوں کی محفل میں نہیں جاتا. چہرے پہ پھنسی نکل ہے, چہرے کی پھنسی لے کر ولیمے میں نہیں جاتے, چہرے کی پھنسی لے کر اسکول اور کالج نہیں جاتے. اگر نشہ کرنے کی وجہ سے سور اور بندر کی طرح شکل ہو گئی تو وہ منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاؤ گے, کس طرح جاؤ گے؟ شب برات آ رہی ہے, آؤ اللہ سے صلح کر لو. میں جلدی جلدی بات مکمل کرنے لگا ہوں, تو یاد رکھنا جن کی بخشش نہیں ہوتی شب برات میں, نمبر ایک جو شراب کا عادی ہوگا, نشے کا عادی ہوگا, اس کی بخشش نہیں ہوگی. نمبر دو جس نے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا اس کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے, وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر اللہ سے عہد نہ کر لے. آج کتنے جوان ہیں, توجہ کرنا, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, کتنے جوان ہیں جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں, ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں. اگر دوستوں کے ساتھ پارٹی میں جائیں گے ہر آدمی جیب میں ہاتھ ڈالے گا, پہلے میں پیسہ دوں گا, پہلے میں پیسہ دوں گا, پہلے میں. بہت اچھی بات ہے, خرچہ کرنا چاہیے دوستوں پر, بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں دوستوں پہ خرچہ کرنے والوں, جب یہ تم ہی گھر پہ آتے ہو اور پتا چلتا ہے کہ ابا بیمار ہے, امی بیمار ہے, تو ایک بھائی دوسرے کو کہتا ہے کیا تیرا باپ نہیں ہے, تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ کیا تیری ماں نہیں ہے, تو نہیں خرچہ کر سکتا؟ آپ سے پوچھتا ہوں وہاں تو ہر بندہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا دوستوں پہ خرچہ کرنے کے لیے, اور یہاں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہو, تو خرچہ کر, تو خرچہ کر, تو خرچہ کر. سن لو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے لوگ دوستوں پہ خرچ کریں گے, ماں باپ کے لیے دل چھوٹا کریں گے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اور یاد رکھنا کچھ بھی بن جاؤ اگر ماں باپ راضی نہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے. ماں باپ کو چھوڑ کر خدا کو منانے کی فکر کرنے والوں دھوکے میں ہو, نرے دھوکے میں ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, کچھ لوگوں کو میری بات بری بھی لگتی ہے لیکن مجھے برا لگنے اچھے لگنے کا کوئی خیال نہیں ہوتا. میں جو حق کہوں, جو حق کو سمجھتا ہوں وہ کہہ دیتا ہوں, اور مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی, انسان ہوں, تو میرے علماء میری پشت پر موجود ہے اصلاح کے لیے. بڑی معذرت کے ساتھ لوگ علماء کا ہاتھ چومنے کے لیے دوڑتے ہیں, بھاگتے ہیں, دھکا دیتے ہیں, سیدوں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, دھکا دیتے ہیں, پیروں کا ہاتھ چومنے کے لیے بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, دھکا دیتے ہیں. بہت پیار ہے, نذرانے پیش کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, میں منع نہیں کرتا, سب کی عظمت سر آنکھوں پر, لیکن
پیروں کا، سیدوں کا، علماء کا، اماموں کا ہاتھ چومنے والوں، کیا کبھی گھر میں اپنے ابا کا بھی ہاتھ چومتے ہو؟ کیا کبھی گھر میں اپنی امی کا بھی ہاتھ چومتے ہو؟ اگر وہاں ہاتھ نہیں چومتے تو بڑی معذرت کے ساتھ یہاں چومنا کام نہیں آئے گا۔ ارے یہاں تو ہزاروں لوگ ہیں میرے بھائی، وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے اکیلا اور تنہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح، ارے اس باپ کا سینہ خوشی سے کتنا پھولتا ہوگا جس کا بیٹا لوگوں کے سامنے اس کے باپ کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ اس ماں کے سینے میں کس قدر خوشی کی لہریں موجیں مارتی ہوگی جس کا بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ چومتا ہوگا۔ یاد رکھنا، میں سچی سچی بات بتانے کے لیے آیا ہوں آپ کو، سن لو۔ اگر میں تمہارے لیے دعا کر دوں، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ قبول کرے۔ میرا اللہ بے نیاز ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کرے۔ یہ علماء، یہ اللہ والے لوگ اگر تمہارے لیے دعا کرے، زیادہ تر تو قبولیت ہی کی امید ہے، لیکن وہ اللہ ہے، اگر وہ چاہے تو رد بھی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز، ہر دعا رد ہو سکتی ہے تمہارے حق میں کی جانے والی۔ تمہارا امام دعا کرے، تمہارا پیر دعا کرے، تمہارا پڑوسی دعا کرے، تمہارا دوست دعا کرے، اگر اللہ چاہے قبول کرے۔ وہ اللہ ہے جس کا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے رد کرتا ہے۔ مگر یاد رکھنا، ایک ایسی گارنٹیڈ دعا ہے، ایسی عظیم دعا ہے کہ وہ ہوتی ہے تو کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے یا تمہارے سچے نبی نے فرمایا، وہ تمہارے ماں باپ کی دعا ہے۔ جب اولاد کے حق میں ماں باپ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ ایسی مقبول دعائیں چھوڑ کر اللہ اکبر آپ ہمارے پیچھے پڑے ہو۔ یقیناً علماء سے دعا لینا چاہیے، مشائخ سے دعا لینا منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن پہلے اپنے گھر میں لے۔ تیری جنت تیرے گھر میں میرے بھائی، تیری جنت تیرے گھر میں۔ ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا، آقا یہ بتائیں کہ اللہ راضی ہے ناراض ہے کیسے پتا کریں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہے، اللہ بھی راضی ہے۔ ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے۔ اس لیے جو ماں باپ کی نافرمانی کرے گا، شب برات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ آپ تو پورا چارٹ لے کر بیٹھے، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، درود شریف پڑھ لیا۔ جو پڑھتے ان کی بات کرتا ہوں، آج تو میری قوم پڑھتی بھی نہیں۔ شب برات کا مطلب پٹاخے پھوڑنا، شب برات کا مطلب رات بھر جاگنا۔ رات بھر جاگنے کی رات سمجھتے لوگ، بھائی جاگنے کی رات نہیں ہے، وہ عبادت کی رات ہے۔ ہاں، جاگنے اور عبادت میں فرق ہے نا، عبادت کی رات ہے وہ۔ جاگ تو انسان ہوٹل میں بیٹھ کے بھی گزار سکتا ہے، انسان جاگ تو کھیل کود کر بھی گزار سکتا ہے، تو وہ عبادت کی رات ہے، عبادت کرو۔ تو جو نہیں کرتے ان کا تو ٹھکانہ نہیں، جو کرتے ان سے کہہ رہا ہوں پہلے یہ کرو، ماں باپ کو راضی کرو، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ ایک بات یاد آئی، پھر بات آگے بڑھتی ہے۔ اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کر کے کعبۃ اللہ بھی جائے تو بھی اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ ماں باپ کو چھوڑ کر پسند کی شادیاں کر رہے ہیں۔ کہتے تمہیں کیا سمجھتا، تم تو بڈھے ہو گئے، تمہیں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ وہ جس نے پیدا کیا، تربیت کی، پورا شباب قربان کر دیا، جوان بیٹا اپنے باپ کو کہتا ہے تجھے کیا سمجھتا۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میری قوم اصلاح کی بات سن کر کے ہنستی ہے۔ اس کا مطلب انہیں یہ خیال ہے کہ انہوں نے دل پہ لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ احتساب اور رونے کا مقام ہے کہ اگر ماں باپ کو چھوڑ کر کعبۃ اللہ جاؤ تو بھی اللہ نہ ملے اور اللہ ناراض ہو۔ اس سلسلے میں فقی ابو اللیث سمرقندی نے ایک حکایت لکھی ہے، اس کو سنے دل کے کام۔ ایک اللہ کے ولی تھے، ولی کی بات کر رہا ہوں، میری آپ کی بات نہیں، اللہ کے ولی تھے۔ ماں کے پاس آئے، امی مجھے بہت یاد آتی ہے، کعبۃ اللہ کی عمرہ کے لیے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو عمرہ کے لیے جائے گا تو میری خدمت کون کرے گا؟ نہیں جانا، نہیں جانا عمرہ کے لیے۔ انہوں نے سوچا امی تو امی ہیں، کہہ رہی نہیں جانا ہوں، عمرہ کے لیے تو جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ تو جا رہا ہوں، طواف کے لیے تو جا رہا ہوں، عبادت کے لیے تو جا رہا ہوں، امی کی نافرمانی کر کے جاؤں گا تو ہونا کیا ہے؟ انہوں نے ماں کی بات نہیں مانی، پلان کیا۔ کیا پلان کیا؟ سنو، پلان یہ کیا کہ دن بھر سفر کروں گا، رات بھر نفل پڑھوں گا، اس طرح کعبے جاؤں گا۔ دن بھر سفر کیا، رات کو ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں نفل شروع کی۔ رات کو ماں کو حاجت پیش آئی اپنے بیٹے کی، فرمایا او فلاں، آواز نہیں آئی، او فلاں، آواز نہیں آئی۔
او فلاں آواز نہیں آئی تو ماں تو مانگو. جس کو پیار ہوتا ہے اس کا دل بھی بڑا نازک ہوتا ہے, دل بڑا نازک ہوتا ہے. آئینہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے, شیشہ بھی تو کچھ طاقت رکھتا ہے, اس سے بہت کمزور ہوتا ہے دل. غالب نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ہنسائے کیوں. دل بڑا نازک ہوتا ہے. ماں نے 3 بار پکارا بیٹے کو, جواب نہیں آیا. اچھا میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ پہنچا. ماں کی ممتا تھی نا, میرے منع کے بعد بھی تو کعبہ گیا. پھر نظر اٹھی اور ممتا بھرے دل کی آ نکلی, مولا میرے منع کرنے پر بھی کعبہ گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. یاد رکھ, بددعا تو یوں بھی کسی کی بھی ہوتی ہے تو بہت تباہ کرتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے بچو, کہ اللہ اور مظلوم کی بددعا کے درمیان کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے. بددعا تو کسی کی بھی تباہ کرنے والی ہوتی. زندگی میں کبھی کسی کی بددعا نہیں لینی. ہو سکے تو جانوروں کی بھی بددعا مت لینا, جانوروں کو بھی ستانے سے بچنا. یہ اپنے مذہب کی تعلیم. اگر گاڑی چلا رہے ہو, کار چلا رہے ہو, بائک چلا رہے ہو اور کتا مر کے پڑا ہے تو اس مرے ہوئے کتے پر بھی گاڑی چلانے سے بچنا, کوشش یہ کرنا. ہاں اگر اللہ نہ کرے کہ ارجنٹ بریک لگانے پر حادثے کا اندیشہ ہو تو پھر الگ بات ہے, پھر چلے جانا. کیونکہ چھوٹی مصیبت اور بڑی مصیبت آئے تو پھر چھوٹی کو قبول کر کے بڑی سے بچنے کی کوشش کر. لیکن اگر بچ سکتے تو بچنا, مگر ایسا مت کرنا کہ کتے مرے ہوئے کتے کو بچانے کے لیے خود مر جاؤ, یہ نہ کرنا. لیکن اگر بچ سکتے ہو تو اس پر لوگ کیا کرتے ہیں, جانور مر کے پڑا اس کو ہٹانے کی وجہ لوگ اسی پر چلنے لگتے اور اس پر اتنا چلتے ہیں کہ اس کا قصہ ہی کیا ہو جاتا ہے وہ آپ نظر سے دیکھتے ہیں. اس کا بھی خیال. اپنا مذہب صرف تسبیح مصلی کا نام نہیں ہے, اپنا مذہب یہ بھی سکھاتا ہے کہ مرے ہوئے کتے پر بائک بھی نہ چلا. توجہ ہے آپ کی, مرے ہوئے کتے پر ٹرک بھی نہ چلاؤ, مرے ہوئے کتے پر گاڑی بھی نہ چلاؤ. آپ اندازہ کریں جو مرے ہوئے کتے کا اتنا خیال دیتا ہے وہ انسانوں کا کتنا خیال دیتا ہے. اندازہ تو کریں, یہ اپنے مذہب کا حسن. لوگ بکرے اپنے مذہب کے خلاف بکنے دو, یہ سیاست ہے, لیکن سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام کی طرح حسن والا نہ کوئی مذہب تھا, نہ ہے, نہ کبھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ یہ مذہب اللہ کا نازل کرتا ہے, اس کی تعلیم کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اس تعلیم سے غافل ہو گئے, ہم اس تعلیم سے ناواقف ہو گئے. تو ماں کی آہ نکلی, میری نافرمانی کر کے کعبہ گیا ہے, کعبے تک پہنچنے نہ پائے. وہ رات کو مسجد میں عبادت میں مصروف تھے, اللہ کے ولی تھے. یہ ماں کی بددعا تھی. ماں تو ماں تھی. بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو کلکتہ جاتے ہیں, دلی جاتے ہیں, سعودی جاتے ہیں اور سسرال میں فون کریں گے, بیوی کو فون کریں گے, بچوں کو. ماں باپ بوڑھے انتظار کرتے ہیں کبھی بیٹے کا فون تو آئے, لیکن بیٹے کا فون نہیں آتا ہے. دن بھر اس کے پاس بیٹھے رہیں گے بچے, نوجوان. ماں باپ انتظار کرتے ہیں میرا بیٹا میرے پاس آدھا گھنٹہ آ کر بیٹھے تو صحیح. نہیں آتے, نہیں بیٹھتے. ارے ان کو کتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہو تو ان کو بہت خوشی ہوتی ہے. بچپن میں جو خوشی آپ کو باپ سے مل کر ہوتی تھی, بڑھاپے میں وہ خوشی باپ کو اولاد سے مل کے ہوتی ہے. آپ بچپن میں اپنے ماں باپ کی جتنی ضرورت محسوس کرتے تھے, بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ اس سے زیادہ ہماری ضرورت محسوس کرتے ہیں. انہیں ٹائم دو, ان کے پاس بیٹھو. کسی خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں مل سکتا جو ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنے سے ثواب ملتا. اسے میرے آقا فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے اس کے اندر. تو اللہ اکبر, ماں نے کہا کعبے تک پہنچنے نہ پائے, میری نافرمانی کر کے گیا. کیا ہوا, وہ عبادت میں تھے, سجدے میں تھے. اس گاؤں میں چور آ گئے, چور آئے, چوری کر کے بھاگنے لگے, پکڑا گئے. پورا گاؤں ان کے پیچھے اٹھ کر کے بھاگا, پکڑو چور 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 چور. چور مسجد کی گلی میں گھس کر کے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا. اب اس کا گم ہونا تھا, لوگوں کو یوں لگا کہ وہ مسجد میں گیا. جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کوئی سجدے میں رو رہا ہے.
تو جیسے ہی چراغ جلایا تو دیکھا اجنبی آدمی پکڑا کا دھوکے باز مکار چوری کرتا ہے اور پکڑے جانے میں سجدے کو بدنام کرتا ہے. اٹھا کے لائے, خوب مارا, خوب پٹائی کی. صبح قاضی کے حوالے کیا. قاضی سے بادشاہ نے کہا اس چور کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ کا جو چوری کرے اور جب پکڑا جائے تو سجدہ بدنام کرے. قاضی نے فیصلہ کیا اس کے ہاتھ کاٹو, پیر کاٹو, اس کی آنکھیں نکال لو. ہاتھ کاٹا گیا, پیر کاٹا گیا, آنکھیں نکال لی گئی. پھر قاضی نے اعلان کیا یہ اس چور کی سزا ہے. توجہ کرنا, یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے, پکڑے جانے پہ سجدہ بدنام کرتا ہے, یہ اس چور کی سزا ہے. اس وقت اس بزرگ نے روکے, کہا قاضی صاحب یہ اعلان کرو یہ اس نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا. اللہ نے اس کا یہ انجام کیا. زبان کے جملے پر اثر نکلے, سب رو پڑے. آپ کون ہیں؟ میں فلاں ہوں. ارے یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے پیر ہیں, ولی ہیں. لوگوں کو لگا اگر لوگوں کو وہاں کے لوگوں کو پتا چلا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دے. انہوں نے چپکے سے منصوبہ بنایا, آنے والی رات میں اس کو اٹھا کر کے اس کے گاؤں میں چپکے سے ڈال کے آئیں گے, پتہ نہیں چلے گا. گئے, رات کو ڈالا. ڈالنے کے بعد ماں کو پھر دوسری رات بیٹے کی یاد آئی. ماں ہوتی ہے, کسی کے سینے میں اتنا ممتا بھرا دل نہیں ہے جتنا ماں کے سینے میں ممتا بھرا دل ہے. میرے عزیز, میری قوم کے جوانوں, اگر ماں مرغی ہو تو اپنے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے, مرغی ہو کر کے چوزوں سے اتنا پیار کرتی ہے. ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی ہوگی. لیکن ہم بے وفا ہیں. کس کس کے ساتھ بے وفائی کی, کہاں کہاں تک بے وفائی کریں گے. اللہ اکبر. ماں کی ممتا تھی. رات کی تاریکی میں ماں نے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ کل میں نے بد دعا تو کر دی تھی اپنے بیٹے کے لیے, لیکن مولا اب بیٹے کی یاد آتی ہے. اے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے مولا. اتنا کہنا تھا مجھ سے ملا دے. ان کو وہاں لا کے ڈالا, بھوک لگی ہوئی تھی. انہوں نے آواز لگائی, ہے کوئی مظلوم کو بھیک دینے والا, کھانا کھلانے والا ہے کوئی. جانی پہچانی آواز تھی لیکن اندازہ نہیں تھا. ان کی امی نے کہا او بھیک مانگنے والے بھکاری ذرا قریب آ تاکہ میں تجھے بھیک عطا کروں. انہوں نے کہا مائی میرے پیر کٹے ہوئے ہیں. وہ کہا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تجھے بھیک دوں. کہا میرے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہیں. وہ کہا تو نامحرم ہے, اجنبی ہے, میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں. تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہیں. تو ماں باہر نکل کے آئی, دیکھا تو بیٹا کٹا ہوا, ہاتھ پیر کٹے ہوئے, آنکھ کٹی ہوئی. بیٹے کو دیکھ کر چیخ پڑی, میرے لال تیرا کیا یہ حال ہوا. تو رو کر کہتے امی تیری نافرمانی کرتے ہوئے کعبہ جا رہا تھا, اللہ نے میرا یہ انجام کیا. اللہ اکبر. ماں سے رہا نہ گیا, ماں نے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ یہ غم نہ میں دیکھ سکتی ہوں نہ میرے بیٹا یہ تکلیف سہ سکتا ہے. مولا میری دعا ہے اس کو بھی اٹھا لے, مجھے بھی اٹھا لے. اسی وقت دونوں کی روح نکل گئی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ماں باپ کو چھوڑ کر کے گھر بسانے والوں, ماں کو چھوڑ کر ماں کی نافرمانی کر کے اللہ کا گھر جانے والا خوشی نہیں پاتا. ماں باپ کو چھوڑ کر کے نئی دنیا بسانے والا کیسے خوشی پا سکتا ہے. اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں شب برات میں بھی ماں باپ کے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی. اپنے ماں باپ کا ادب کرو. آپ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا بہت نعرہ لگاتے ہیں. کیا مسلک اعلیٰ حضرت ایک دو چیز کا نام ہے؟ آئیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ایک اور گلدستہ میں آپ کو پیش کروں. میرے امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ, توجہ کریں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے حدیث کی روشنی میں کہ ماں باپ سے بات کرنے کا ادب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اپنے ماں باپ سے گفتگو نہ کیا کرو, بلکہ پہلے اجازت لیا کرو. ماں باپ سے پہلے اجازت لیا کرو, اور اگر ماں باپ اجازت دیں تو پھر ان سے ایسے بات کرو جیسے کوئی غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے. یہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت میں. جو 5,000 کی نوکری دے اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو, اور جس نے پیدا کیا 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, اس کو آنکھیں نکالتے ہو, اس کے سامنے چلا کے باتیں کرتے ہو. سرکار غریب نواز اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی, قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا, ضائع کر دے گا, اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی. اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو, راضی کرو. بڑے اچھے لوگ ہیں, ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. نمبر 3 میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا. میں جلدی چل رہا ہوں, تشریح کا وقت زیادہ نہیں. آج مجھے بتاؤ داڑیاں بڑی
بڑی کر لی، دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی، دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے، دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صلاۃ و تسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دو وجہ، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا، دل میں حرام کیا؟ بغض، کینہ، حسد نکالو۔ سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بولو، بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا؟ محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتہ چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ہر مومن کے لیے دل صاف کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے انس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض و کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو، سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے۔ ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، کچھ لوگ بڑے ترمکھاں ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور تم بھی لوگوں کو مناؤ۔ تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، شیورات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کی، کسی کا بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کرتے کراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، پھر جو چاہو کرو، جو کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کو دکھ دینے والوں، کسی کو ستانے والوں، کسی کو بیماریوں میں ڈالنے والوں، کسی کو پریشانیوں میں ڈالنے والوں، اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کرتے ہو، جادو کرواتے ہو بس اس لیے کہ وہ تکلیف میں رہے۔ مومن کسی کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، مومن تکلیف سے نکالنے ہے۔ عورتوں میں یہ گندگی زیادہ ہے، کسی سے حسد، بغض،
اور میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، میری بہنوں اپنا کام نہیں کسی کو دکھ میں ڈال، ہو سکے تو کسی کو خوشی دو، تم دوسروں کو خوشی دو گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تمہیں خوشی دے گا اپنی شان کے مطابق۔ تو ان لوگوں کی شب برات میں بخشش نہیں ہوتی مگر جو توبہ کر لے۔ آخری بات، جو توبہ کر، توبہ وہ عظیم عبادت ہے، میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنا محبوب بنا لے۔